بارہ مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ پاکیزہ زندگی گزاریں گے، 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فقان حمید کے نور سے رب العالمین ہم سب کے ظاہر و باطن کو روشن منور فرمائے اور دونوں جہاں میں ہمیں شاندار کامیابی نصیب فرمائے. سورہ بقرہ کا 12واں رکوع اور یہ پہلے پارے کا بھی 12واں رکوع ہے. اس رکوع کا آغاز جس آیت کریمہ سے ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 ہے. اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، یہودیوں کا جو عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، جو توریت کو جاننے والا تھا اور یہودی اسے اپنا عالم سمجھتے تھے، عبداللہ بن سوریہ، اس نے حضرت آقا دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کے پاس آسمان سے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل وحی لے کر آتے ہیں. عبداللہ بن سوریہ نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے. اس نے کہا جبریل ہم یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا دشمن ہے. ہر قسم کی جو شدتیں ہم پر آئیں، جتنے عذابات آئے اور جتنے خسف آئے وہ سب جبریل لے کر آیا. یعنی اس نے کہا کہ بنی اسرائیل پر جتنے عذابات آئے، جتنی بلائیں، مصیبتیں، شدتیں آئیں، اور بنی اسرائیل میں جو لوگ بندر اور سور بنے، تو یہ سب عذاب اتارنے والا جبریل ہے. پھر اس نے کہا کہ کئی مرتبہ جبریل ہم سے دشمنی کر چکا ہے، عداوت کر چکا ہے، لہذا ہم آپ پر ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ آپ کے پاس وہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے جو ہمارا دشمن ہے. اگر آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے. یہ بات یہودیوں کا جو عالم تھا عبداللہ بن سوریہ، اس نے یہ بات کہی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو، تو جو جبریل کا دشمن ہے وہ خود اپنا دشمن ہے. کیونکہ جبریل جو بھی لے کر آئے ہیں اللہ کے حکم سے لے کر آئے ہیں. اگر وہ عذاب لے کر آئے بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کے کئی قبیلے بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، سور بن گئے، ان پر بلائیں مصیبتیں آئیں، طاعون کی بیماری آئی، تو بنی اسرائیل کے اپنے کرتوت تھے، اس کی وجہ سے آئی. اور جبریل اپنی مرضی سے ہی لے کر نہیں آئے، اللہ کے حکم سے عذاب لے کر آئے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پس بے شک جبریل آپ کے دل مبارک پر اس کلام کو نازل کرتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے.
مصدقا لما بین یدیہ، وہ قرآن آپ پر وہ اتارتے ہیں اللہ کے اذن سے کہ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ پہلی کتابوں کی تصدیق سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ذکر ہے کہ توریت، انجیل، زبور اللہ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہیں اور سچی کتابیں ہیں۔ تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ تینوں کتابیں سچی ہیں، اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے نبی ہیں اور اللہ نے ان کو بھیجا۔ دوسری بات، توریت، انجیل، زبور میں قرآن کا ذکر تھا، تو لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ توریت، انجیل، زبور میں جس کتاب کا ذکر ہے وہ کب آئے گی؟ جب قرآن کا نزول ہو گیا تو توریت، انجیل، زبور کی تصدیق ہو گئی۔ توریت، انجیل، زبور میں نبی آخر الزمان کا ذکر تھا، جب حضور تشریف لے آئے تو ان کی تصدیق ہو گئی۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب یعنی قرآن ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ تو حضرت جبریل سے دشمنی کرنا بیکار ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پر جو عذاب آئے ان کے گناہوں کی وجہ سے آئے، اور جبریل جو عذاب لے کر آئے اللہ کے حکم سے لے کر آئے، تو لہذا جبریل سے دشمنی کیا حیثیت اور کیا معنی رکھتی ہے؟ دوسری بات، اب تو جبریل قرآن لے کر آ رہے ہیں، وہ کتاب لے کر آ رہے ہیں جو ہدایت بھی ہے اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، تو اب چاہیے کہ یہودیوں کو اب تو مان لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ جبریل سے ہمیں دشمنی ہے، لیکن اگلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، جبریل کا دشمن ہے، میکائیل کا دشمن ہے، پس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں کیا فرمایا؟ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے۔ سوال ہے نا کہ یہودیوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اللہ کے دشمن ہیں، یہودی نے کیا کہا تھا؟ ہم جبریل کے دشمن ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا جو اللہ کا دشمن ہو، پھر فرمایا وہ ملائکتی، اور جو سارے فرشتوں کا دشمن ہو، وہ رسولی، اور جو سارے رسولوں کا دشمن ہو۔ تو سوال ہوتا ہے نا کہ یہودی نے تو یہ کہا کہ ہم جبریل کے دشمن ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے، سارے فرشتوں کا دشمن ہے، سارے رسول و نبیوں کا دشمن ہے۔ اس میں اشارہ کیا ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ جو کسی اللہ کے نیک بندے کا دشمن ہے وہ در حقیقت اللہ کا دشمن ہے، جو کسی ایک فرشتے کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، فرشتوں کا بھی دشمن ہے، رسولوں کا بھی دشمن ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں، یا انبیاء میں سے کسی کی شان میں بے ادبی کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں غلط بات کہیں، یا صحابہ یا اہل بیت یا اولیاء کے دشمن ہیں، در حقیقت وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کو نسبت ہے اللہ کے حکم سے، تو وہ جو عذاب لے کر آئے اللہ کے حکم سے لے کر آئے، اب اس کی وجہ سے دشمنی رکھنا در حقیقت اللہ کے حکم سے دشمنی رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم جس اللہ کے نیک بندے سے پیار کرتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، تو جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، جتنے ولی ہیں، صحابہ اہل بیت، سب کو نسبت ہے اللہ سے، وہ اللہ والے ہیں، لہذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں۔
تو فرمایا جو اللہ کا دشمن ہے اور فرشتوں کا دشمن ہے اور رسولوں کا دشمن ہے وہ جبریل اور جبریل کا دشمن ہے، وہ میکالا اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پر تفسیر میں لکھا کہ یہودیوں کی دشمنی جبریل کے ساتھ بے معنی ہے، بلکہ اگر یہ انصاف کرتے تو جبریل امین سے محبت کرتے اور ان کے شکر گزار ہوتے کہ جبریل وہ ایسی کتاب لائے جس سے ان کی کتابوں کی تصدیق ہوتی ہے، اور بشرا للمومنین فرمانے میں یہودیوں کا رد ہے کہ اب تو جبریل ہدایت اور بشارت لا رہے ہیں، پھر بھی تم دشمنی سے باز نہیں آتے۔ پھر لکھا اس سے معلوم ہوا کہ نبیوں اور فرشتوں کی دشمنی کفر ہے اور اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ اللہ کے مقبول بندوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ اور ضرور بے شک انزلنا ہم نے اتاری، الیک اے محبوب آپ کی طرف، آیات آیتیں نشانیاں، بینات روشن۔ یہ آیت عبداللہ بن سوریہ یہودی کے جواب میں نازل ہوئی، جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اے محمد، پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ لائے جسے ہم پہچانتے، اور نہ آپ پر کوئی واضح آیت نازل ہوئی جس کی ہم اتباع کرتے۔ عبداللہ بن سوریہ نے دو باتیں کہیں، ایک تو کہا کہ چونکہ جبریل وحی لے کر آتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان سے دشمنی رکھتے ہیں، لہذا ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری بات اس نے یہ کہی عبداللہ بن سوریہ یہودی نے کہ آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے جس دلیل کو دیکھ کر ہم آپ کو پہچان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نے کوئی واضح نشانی ابھی تک ہمیں نہیں دکھائی کہ ہم آپ کی پیروی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا اور فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ضرور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن نشانیاں اتار دیں، روشن معجزات آپ کو عطا فرمائے۔ قرآن کی آیتیں روشن ہیں، جو انکار کر رہے ہیں وہ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ آپ نے معجزات دکھا کر، نشانیاں دکھا کر اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کے منکر نہ ہوں گے مگر فاسق لوگ۔ ایسی روشن نشانیاں دیکھ کر انکار کرنے والے وہی ہیں جو فاسق ہیں۔ فاسق سے مراد ہے یہاں پر ضدی کافر، جو ضد میں ہو وہ نہیں مانتا، جس کے دل میں بھی سمجھنے کی صلاحیت ہے، جو سمجھنا چاہے ضد کو چھوڑ دے تو حضور کی نشانیاں اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، أَوَكُلَّمَا کیا جب کبھی، عَاهَدُوا عَهْدًا وہ کوئی عہد کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک گروہ اسے پھینک دیتا ہے۔ یعنی یہ یہودیوں کی عادت رہی، بنی اسرائیل کی عادت رہی کہ جب بھی وہ عہد کرتے ہیں تو پھر اس عہد کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر کو ایمان نہیں۔
یہ آیت مالک بن سیف یہودی کے جواب میں نازل ہوئی. ایک یہودی تھا جس کا نام تھا مالک بن سیف. جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو مالک بن سیف نے عہد ہی کا انکار کر دیا. جب آپ نے فرمایا توریت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری صفات بیان کی ہیں، میرا حلیہ تمہیں بتایا ہے، میری شان بتائی ہے، اور میرے متعلق تم سے توریت میں اللہ نے عہد لیا ہے، تو اس نے کہا ایسا کوئی عہد ہماری کتاب میں نہیں ہے، یعنی وہ عہد ہی سے پھر گیا. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب بھی وہ عہد کرتے ہیں تو ایک گروہ اس عہد کو پھینک دیتا ہے. یہاں پر دو باتیں ہم ضمن عرض کریں گے، یعنی سوچیں گے ہم سب مل کر. ایک تو یہ کہ دیکھیں سمجھانا اسے مفید ہوتا ہے جو سمجھنا چاہے. جہاں آپ کو لگے کہ یہ سمجھنا نہیں چاہتا، یہ مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، یا یہ مجھ سے لڑنا جھگڑنا چاہتا ہے، مناظرہ اور بحث کرنا چاہتا ہے، اس میں انانیت ہے، ضد ہے، یہ اپنی بات سے کبھی رجوع نہیں کرے گا، کبھی بات کو مانے گا نہیں، تو اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے محبوب ایسے جاہلوں سے آپ منہ پھیر لیں. تو ایسے جاہلوں سے ہمیں منہ پھیر لینا چاہیے جو لڑنا چاہتے ہیں، جھگڑنا چاہتے ہیں، ضدی ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے، صرف ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی بحث کر کے وہ ہمیں گمراہ کر دیں گے. تو ایسے لوگوں پر چاہے انٹرنیٹ پر بات ہو یا فون پر ہو یا ویسے ہو، یا وہ آفس میں ہو یا کاروباری مراکز میں ہو یا کسی شادی میں مل جائیں، ایسے لوگوں سے الجھ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں، بلکہ ان لوگوں پہ توجہ دیں جو آپ کی شفقت کے محتاج ہیں، جنہیں آپ کی محبت چاہیے، توجہ چاہیے، جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، جنہیں ضرورت ہے کوئی ہاتھ تھامے اور صراط مستقیم پر چلائے. تو ایسے لوگوں پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک بندہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر 10 گھنٹے بحث کرتا ہے، 15 گھنٹے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا ہی نہیں ہوتا، وہ ضدی ہوتا ہے، وہ صرف ہمیں ہرانا چاہتا ہے، اپنی ضد دکھانا چاہتا ہے، سرکشی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے. تو 15 گھنٹے کیوں ضائع کرنے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اے محبوب ایسے جاہلوں سے اعراض فرما لیں. کیونکہ جس کو نہیں ماننا، انہوں نے تو حضور کے معجزات دیکھ کر بھی وہ نہیں مانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کے بعد کوئی ایمان نہ لائے، بڑی عجیب بات ہے کہ نہیں عجیب بات؟ حضور کا چہرہ مبارک ہی اس دلیل کے لیے کافی تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. پھر حضور نے اتنے معجزات دکھائے، لیکن جو نہ ماننے والے تھے وہ نہیں مانے. تو اس لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہدایت اللہ کی طرف سے، اللہ جسے ہدایت عطا فرمائے تو بس سمجھ جائیں فوراً. جہاں کوئی آپ سے سوال کرے اور آپ کو محسوس ہو جائے کہ ضدی ہے، شر پسند ہے، لڑنا چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، ہدایت لینے کے بجائے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اسے کلوز کر دیں، چیپٹر کلوز. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کیا فرمایا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اے محبوب آپ ایسے جاہلوں سے منہ موڑ لیں. باقی اس معاشرے میں کئی لوگ ہیں جنہیں ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. ہمارے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ پیار سے نماز کی دعوت دیں تو وہ نہ صرف نمازی بنیں گے بلکہ ناموس رسالت کے مجاہد بھی بن جائیں گے. توجہ، انہیں توجہ دیں، اپنا وقت ان پہ ضائع نہ کریں. دوسری بات، اسلام میں عہد کا بڑا ذکر ہے، عہد اور وعدہ.
لیکن اگر دیکھا جائے تو آج مسلمانوں میں جو کمزوری پائی جاتی ہے وہ یہ کہ نہ وہ وعدہ پورا کرتے ہیں ہم لوگ، اور نہ عہد پورا کرتے ہیں۔ تین چیزیں تھیں جو مسلمانوں کا وہ تھا، تین چار چیزیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کی نشانی تھی، کہ مسلمان تاجر کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا، مسلمان تاجر فراڈ نہیں کرتا تھا، مسلمان تاجر کی چیز کی کوالٹی سب سے اعلیٰ ہوتی تھی، مسلمان تاجر اگر ادھار لیتا تو وقت آنے سے پہلے ادا کر دیتا، کبھی کسی کے پیسے نہیں کھاتا تھا، مسلمان تاجر جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا، عہد کو توڑتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے کیا ہوا، پوری دنیا کے بزنس پر مسلمان چھا گئے۔ جہاں بھی پورے بازار میں اگر دو مسلمان بھی ہوتے نا تو سب سے زیادہ بزنس ان کا چلتا، لوگ ڈھونڈتے، یہودی، عیسائی، کافر بھی بازار میں ڈھونڈتے مسلمان کون ہے، اس سے بزنس کرنا، کیونکہ مسلمانوں کی تربیت میں یہ چیزیں تھیں۔ یہ تربیت کی چیزیں رہیں 1200 سال تک۔ سائنس کے میدان میں ہم سب پر غالب رہے، بزنس میں بازاروں پر ہم چھائے رہے 1200 سال تک۔ پھر کیا ہوا، پھر ہم جب جہاد سے دور ہو گئے تو ساری چیزیں ہم سے چلی گئیں، غلامی میں آ گئے۔ غلامی میں انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اب وہ ہمارا جو ہم غلامی میں 200 سال رہے ہیں، خاص طور پر آپ دیکھیں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہیں، وہ مسلمان جو ہیں 100 سال تک انگریز کے غلام رہے ہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ پوری دنیا میں ہے۔ تو 100-150 سال جو ہم نے غلامی کے گزارے نا، تو انہوں نے کیا کیا، ہمارا تعلیمی نظام تباہ کر دیا، ہمارا پورا اسٹرکچر تباہ کر دیا ان ظالموں نے، اور ہمیں آوارہ گردی پر اور فضولیات پہ لگا دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب مسلمان جو ہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، عہد خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ان لوگوں نے گناہ کر کے، اللہ فرماتا ہے، ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تجھے پاکی ہے، میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کیا، اے اللہ مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ تو الفاظ پہ غور کریں، انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ڈاکو ہو، چور ہو، لٹیرا ہو، کسی کے پیسے دبا لے، کسی کو قتل کر دے، قاتل ہو، لیکن در حقیقت وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ مارا گیا، اگر مسلمان ہے اور مظلوم ہے اور مارا گیا، تو دنیا سے تو ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا، وہ شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا، اس کا کیا نقصان ہے؟ تو جو ظالم ہے وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ پھر دوسری بات، جتنے ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، اور سمجھ لیں کہ سب سے بڑا گناہ کر کے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ دعا ہے، سبحانک انی ظلمت نفسی، باقی ہے تجھے اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ یہ تو ہو گیا شرعی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، آپ سوچیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک جو تاجر، ایک دکاندار آپ کے ساتھ جھوٹ بولے، آپ کے سامنے جھوٹی قسم کھائے، چیز ہو جناب والا 500 کی اس نے خریدی ہو، 1000 روپے کی بیچ رہا ہو، اور وہ جھوٹی قسم کھا کے کہے کہ مجھے 950 کی ملی ہے، ایک نہ ایک دن تو آپ کو اس کا جھوٹ پتہ چل جائے گا۔ آپ کے سامنے کوئی زندگی میں ایک دفعہ کاروباری آدمی جھوٹی قسم کھا لے، جھوٹ بول لے، یا پیسے لے کر دبا لے، یا ٹائم پر پیمنٹ نہ کرے، یا وعدہ کر کے مکر جائے، یا عہد خلاف ورزی کرے،
تو کیا آئندہ زندگی بھر آپ کبھی اس پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے. جب ہم نہیں کر سکتے تو کوئی ہم پہ کیسے کرے گا؟ بزنس کے اندر، بزنس پوائنٹ آف ویو سے سب سے اہم چیز ہے مارکیٹ کے اندر اس کا اعتبار، اعتماد. جس آدمی کو مارکیٹ کے اندر پوری مارکیٹ کا اعتماد حاصل ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، یعنی کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوگا بزنس کے اندر، کبھی پریشانی نہیں. تو اعتماد بہت بڑی چیز ہے. اچھا یہ شروع میں پتہ نہیں چلتا. شروع میں کیا ہوتا ہے، ایک بندہ 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے، کام چل رہا ہوتا ہے. وہ کیوں چل رہا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے. ایک بندے کو پتہ چلا، اس نے 50 گاہک خراب کر دیے. پھر ایک اور جھوٹ پکڑا گیا، دوسرے بندے کو پتہ چلا، اس نے 100 اس کے بندے خراب کیے. یوں آہستہ آہستہ گاہک ٹوٹتے رہتے ہیں، اسے سمجھ نہیں آتی. پھر ایک دن رو رہا ہوتا ہے کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا. اچھا کافروں کو آپ دیکھیں، ان کو آخرت پر یقین نہیں ہے، وہ جنت کے حصول کے لیے کچھ نہیں کرتے. لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے دماغ میں بات بیٹھی ہے کہ مارکیٹ میں رہنے کے لیے دوسروں کا اعتماد ضروری ہے. تو وہ سچ بھی بولیں گے، عیب بھی بتائیں گے، کام بھی صحیح کریں گے، پیمنٹ بھی ایک دن پہلے کر دیں گے، کسی کے پیسے بھی نہیں کھائیں گے. کیونکہ اگر ایک کے پیسے کھائیں گے تو وہ ایک آدمی 100 آدمیوں کو بتائے گا، تو 100 آدمیوں کا اعتبار ختم ہو جائے گا. تو نقصان ہمارا اپنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عہد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وعدے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹ سے اور جھوٹی قسم سے اللہ بچائے. جب بھی کاروبار کریں، عیب ہو چیز میں تو بتا کر دیں. 2 نمبر چیز نہ بیچیں، 2 نمبر کام نہ کریں. ہر کام کو کلیئر اور صاف رکھیں. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن برکت بہت ہوگی. دوسری بات یہ کہ جب کوئی گاہک ہماری دکان میں آئے یا کوئی ہمیں فون کرے یا کسی بھی طریقے سے کوئی ہم سے رابطہ کرے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کا ہم احترام کریں، ادب کریں، تمیز سے بات کریں. اس لیے نہیں کہ پیسے مل جائیں، نیت یہ نہ ہو. نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. چونکہ فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تعظیم کرے. تو جس نے ہم سے فون پر رابطہ کیا، ہمیں اس کا ادب ضروری ہے. جو ہماری دکان پر آیا، آفس میں آیا، اس کا احترام ضروری ہے. چاہے وہ چیز لے یا نہ لے، وہ مومن ہے اور مومن کا احترام ضروری ہے. پھر مہمان بن کر آیا ہے تو ہم سے جو ہو سکے ہم اللہ کی رضا کے لیے خاطر مدارت کریں. پھر دیکھیں کیسی برکت ہوتی ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی آفس میں کوئی بھی جائے، ان کی دکان میں کوئی بھی جائے، ان کو کھلانے پلانے کا بڑا شوق ہے. کبھی چائے پلا رہے ہوں گے، بسکٹ کھلا رہے ہیں، کبھی کھانا کھلا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ فرائض واجبات سنت مؤکدہ کے بعد کون سی نفلی ایسی عبادت ہے جس سے مجھے تیرا قرب جلدی مل جائے؟ تو فرمایا، اللہ نے مجھے الہام فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا. تو وہ اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں، گھر پہ بھی کوئی آئے، آفس میں آئے، دکان میں، اللہ کی رضا کے لیے وہ پانی کبھی پوچھتے ہیں، شربت پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، جو ان کی طاقت ہوتی ہے. اور کچھ نہیں تو کسی کو مسکرا کے جواب دینا یہ بھی نیکی ہے. کسی کے ساتھ اچھے الفاظ سے گفتگو کرنا یہ بھی نیکی ہے. دوسری بات، جہاں ہم کاروبار کے لیے بیٹھے ہیں اس کاروبار کی جگہ پر جھگڑنا ہمارے لیے نقصان دہ. تو کوئی آ کر الٹی سیدھی بات کرے لیکن وہ جگہ ہماری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسکرا کے جواب دیں اور کہیں کہ اگر آپ کو چیز پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پسند آتی تو آپ ہمارے بھائی ہیں، کوئی بات نہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ صریحاً وہ جھوٹ بول رہا ہے. مثلا بعض لوگ آتے ہیں 300 روپے کی بیچ رہے ہو، 150 روپے کی پوری مارکیٹ میں مل رہی ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ 280 کی تو میں نے خریدی ہے، 150 روپے کی پتہ نہیں کہاں سے ملتی ہوگی.
تو آدمی کو آتا ہے غصہ، شرم نہیں آتی؟ اتنے بوڑھے ہو گئے اور جھوٹ بول لو، اس طرح آدمی غصے میں آ جاتا، ارے جاؤ تم مارکیٹ سے 150 روپے کے 3 میرے لے لیو۔ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہماری دکان پر آیا ہے، ہمارے پاس آیا ہے، تو ہم اپنے کاروباری مرکز میں بے برکتی نہیں چاہیں گے۔ تو ہم کہیں اچھا اگر آپ کو 150 روپے کی ملتی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، آپ کا بھلا ہوگا، لیکن میں تو 150 روپے کی نہیں دے سکتا، آپ ناراض مت ہوئیے، ختم بات ہو گئی۔ تو لڑنے جھگڑنے کی ہمیں ضرورت کہاں؟ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ جھگڑنے سے برکت چلی جاتی ہے، جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں، وہ بھی چلی جاتی ہیں، جو آنے والی ہیں وہ بھی نہیں آتی۔ تو نہ گھر میں جھگڑنا ہے، نہ آفس میں جھگڑنا ہے، نہ دوستوں میں جھگڑنا ہے، نہ محلے میں جھگڑنا ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اگر کوئی جھگڑتا ہے تو ہم اس کو نارمل جواب دیں، ہم اس سے جھگڑے نہیں، اور ہم بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس تشریف لائے اللہ کے یہاں سے ایک رسول، یعنی سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدق لما معہم، ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والے، جو کتابیں ان کے پاس ہیں یہودیوں عیسائیوں کے پاس، ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے نبی رسول آ گئے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا کیا گیا، ایک سوال کیا گیا ہم سے کہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے توریت انجیل کو کبھی پھینکا نہیں ہے، وہ ادب کرتے تھے، اور توریت انجیل کو وہ سونے کے کاغذ پہ لکھتے تھے، توریت انجیل کو چاندی کے کاغذ پہ لکھتے تھے، ریشمی غلاف چڑھاتے تھے اور اوپر رکھتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ تو فرمایا ظاہری طور پر تو انہوں نے پھینکا نہیں تھا، لیکن نہ ماننا یہ پھینک دینا ہے۔ تو انہوں نے توریت انجیل کے احکام ماننے سے انکار کر دیا، تو یہ پھینکنے کے مترادف ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم قرآن پاک کی ہر بات کو مانتے ہیں، کسی بات کا ہم انکار نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ قرآن و حدیث کا تو یہ حکم ہے، تو ہم اس حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، لیکن حکم تو یہی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کا انکار کرنا کفر ہے۔ ہم تو مومن ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، الحمدللہ پورے قرآن اور تمام احادیث طیبہ کے حکم کو مانتے ہیں، بس کوتاہی کیا ہے؟ عمل نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے، گویا کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم توریت، زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا، اور آپ کی صفات کا ذکر بھی تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا اور آپ کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور کی آمد پر اہل کتاب خوش ہو جاتے، اور ان کی کتابوں کے ساتھ ان کا یقین اور پختہ ہو جاتا، مگر ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہوں نے حضور کو دیکھا، پھر اپنی کتابوں کو کھول کے دیکھا، تو کتابوں میں جو لکھا تھا حضور کو انہوں نے ویسا ہی پایا، تو انہوں نے حضور کا بھی انکار کر دیا، اور اپنی کتابوں کے بھی وہ منکر ہو گئے۔ یہودیوں عیسائیوں نے اپنی کتابوں کا بھی انکار کیا۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت سے مقابلہ کر کے توریت و قرآن کو مطابق پایا، یعنی انہوں نے کیا کیا، قرآن کی آیات کو دیکھا اور توریت کو چیک کیا، دیکھا جو توریت فرما رہی ہے وہی قرآن فرما رہا ہے، تو انہوں نے توریت کا بھی انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا۔ تو کسی کتاب کا انکار کرنا وہ اسے پیٹھ کے پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے۔ اب جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو کس چکر میں لگ گئے، وہ جادو میں لگ گئے۔ آج بہت ساری قومیں جادو کر رہی ہیں، مسلمان بھی جادو کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، عیسائی بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں۔ ہندو بڑے بڑے جوگی جو ہے جادوگر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، دیواروں پر اور نالوں پر ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، فلاں جادوگر تو فلاں جادو۔ لیکن پوری دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ جو جادو پایا جاتا ہے وہ یہودیوں میں پایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں جو اسرائیل کا علاقہ ہے، یعنی فلسطین کے جس علاقے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا جس کو وہ اسرائیل کہتے ہیں، اس کی اپنی ایک خفیہ ایجنسی ہے جس کو یہ موساد کہتے ہیں، اور موساد خفیہ ایجنسی اعلانیہ ہے، یعنی وہ اس کا نام سب کو بتاتے ہیں کہ ہماری موساد ایجنسی ہے۔ دنیا بھر میں موساد ایجنسی کے جو خفیہ نمائندے ہیں یا جاسوس ہیں پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی ہیں، اور وہ ہر ملک میں فساد کرتے ہیں۔ لیکن یہودیوں کی جو تنظیم ہے جو پوری دنیا میں یہودی اور دجالی نظام کے لیے کام کر رہی ہے، اس کا نام فری میسن ہے۔ پھر فری میسن میں سے ایک تنظیم نکلی جس کا نام ہے ایلومیناٹی۔ یہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ ایلومیناٹی جو ہیں وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ جتنا بڑا جادوگر ہوگا اتنا ہی وہ شیطان کو زیادہ پوجے گا، چونکہ جادو کرنے کے لیے شیطان کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے خفیہ تنظیم، اس کا کام یہ ہے کہ وہ جادو پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے، اور وہ جادو کے ذریعے اور خفیہ طریقوں سے لوگوں کو قتل و غارت گری بھی کرتے ہیں، فسادات بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو بھی تبدیل کرتے ہیں۔ یہ تو ہوا پرانا دور۔ اب آج کل یہ سائنسی طور پر بھی ذہن تبدیل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسے انجیکشن ایجاد ہو گئے، ایسی دوائیاں ایجاد ہو گئیں کہ بندے کو جب وہ پکڑ لیتے ہیں اور وہ انجیکشن کے ذریعے دوائیاں ڈالتے ہیں تو ذہن بالکل یادداشت چلی جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ڈالنا چاہتے ہیں اس کے دماغ میں ڈالتے ہیں۔ اب وہ ریس کے ذریعے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ان سب کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ دشمنان اسلام مکر و فریب کرتے رہیں گے اور اللہ ان کے مکر و فریب کو تباہ فرماتا رہے گا۔ تو اللہ تو تباہ فرما دے گا، لیکن دعا کریں کہ یہ حصہ ہمیں مل جائے، اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ اس کے لیے ہمیں اسلام سے مکمل وابستہ ہونا ہوگا، اپنی اولاد و نسلوں کو وابستہ کرنا ہوگا، اور ان دجالی جو دجالی نظام ہے اس کے ہمیں خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ تو یہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ یہودیوں نے توریت کو تو چھوڑ دیا، اب کن چکروں میں پڑ گئے؟ وہ چکر تھا جادو کا چکر۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور یہودی پیچھے پڑ گئے اس جادو کے جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، جو منتر شیاطین سکھاتے تھے وہ منتروں کے پیچھے پڑ گئے یہودی، اللہ کی کتاب کے بجائے جادو کے چکر میں پڑ گئے۔ ہمارا یعنی جو مسلمان کمزور عقیدے والے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ جب کام نہیں ہوتا
تو پہلے تو جاتے ہیں روحانی عاملوں کے پاس، ان سے دعائیں کرواتے ہیں، وظائف لیتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، اس سے بھی کام نہیں ہوتا تو ہندوؤں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ ہندوؤں کے پاس جاتے ہیں، بت کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، بس کام چاہیے۔ اور خاص طور پر اس میں عورتیں بہت زیادہ ملوث ہیں، مردوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے گھر کی عورتیں کہاں جا رہی، تو وہ ہندوؤں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس، ایسے جادوگروں کے پاس جانے لگی ہیں۔ کوئی سکھ کے پاس جا رہا ہے، اور پھر حسد ہے نا، تو حسد میں، جلن میں، بس مجھے اس کو تباہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو ان چکروں میں ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی جادو، اکثر جادو میں کفریہ اور شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، اکثر جادو میں یا تو کفر ہوتا ہے یا شرک ہوتا ہے، اور اکثر جادوگر جو ہے کافر مشرک ہوتے ہیں، کیونکہ جادو ہوتا ہے شیاطین کے ذریعے۔ شیطان جادوگر، شیاطین ہوتے ہیں، وہ جادوگر کی بات مانتے کب ہیں؟ جب وہ کفر کرتا ہے، تو کفریہ اور شرکیہ وہ منتر پڑتا ہے تو شیاطین خوش ہوتے ہیں، پھر اس کا کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں شیاطین جو منتر پڑھتے تھے، ان منتروں کے پیچھے پڑ گئے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حکومت قائم کی تو آپ نے جتنی منتر کی کتابیں تھیں سب کو آپ نے ضبط کر لیا، اور ایک صندوق میں رکھ کر آپ نے اپنے تخت کے نیچے زمین میں دفنا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنات جو ہیں اس کتاب کو حاصل نہ کر سکیں۔ جب تک سلیمان علیہ السلام حیات رہے تو جن جو ہے اس کے قریب نہیں آ سکے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو جنات نے اس تخت کے نیچے سے وہ صندوق نکالا، اور شیطان انسانی صورت میں آیا، اور یہودیوں کو اس نے کہا کہ یہ اصل علم ہے، یہ اصل خزانہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے تھا، جس کی وجہ سے ان کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی، دریاؤں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، پوری دنیا پہ جو ان کی حکومت تھی اس کا مرکز یہ ہے۔ تو پھر یہ ان چکروں میں پڑ گئے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جادوگر سمجھنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کا ذکر کیا اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو یہودیوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے اور آپ ان کا اتنی شان سے ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات کا نزول فرمایا اور فرمایا وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ہاں لیکن شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو ہے، جادو کے وجود کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ اتنے وہمی ہوتے ہیں، ہر ایک کو جادوگر سمجھتے ہیں۔ ہماری بعض بہنوں کو اتنا ٹینشن ہوتا ہے، اور پورے خاندان میں سمجھو ان کو جادوگرنیاں ہی نظر آتی ہیں، یہ بھی جادوگرنی ہے، یہ بھی جادوگرنی ہے، اس سے بچ کر رہنا، اس سے بچ، اتنی وہمی ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر۔ اچھا پھر وہم کا عالم یہ ہوتا ہے کہ روحانی عاملوں کے پاس جائیں، کوئی صحیح عامل ہو اور وہ حساب کر کے کہ آپ پہ کوئی جادو نہیں ہے، تو وہ جو وہمی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اس کو تو سمجھ ہی نہیں پڑتی، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ وہ چکر مارتے رہتے ہیں، جو 2 نمبر عامل ہو اور وہ کہتے ہیں بہت خطرناک جادو ہے، تو ہاں یہ پکا عامل ہے، پھر وہ پیسے بٹور کر ان کو کنگلا کر دیتا ہے، پھر کہتے ہیں لوٹ کے لے گیا۔ تو یہ شیطانوں کی ایک سمجھے پورا نظام ہے شیطانوں۔ تو بعض تو اتنے وہمی ہیں، اور بعض اتنے ماڈرن بنتے ہیں کہ کہتے ہیں میں جادو کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو یہ تو کفر ہے۔ جادو تو ہے، اس کا وجود ہے، جادو کیسے اثر کر سکتا ہے؟
تو مجھے بتائیے گولی کیسے اثر کر سکتی ہے؟ بھئی ایسے جادو ہیں کہ جس سے لوگوں کو مارا جا سکتا ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جادو سے بندہ کیسے مر سکتا ہے؟ موت تو اللہ دینے والا ہے، تو گولی سے کیسے مرتا ہے؟ موت تو دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن گولی اور زہر ایک سبب ہے، ایسے ہی جادو بھی ایک سبب ہے. اس میں نقصان جادوگر کا ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ اگر کسی کی موت لکھی ہے تو اسی وقت آئے گی. تو جادو سے مارے گا تو خود گناہگار ہوگا، خود جہنم میں جائے گا. کسی کے سانس تو کوئی کم نہیں کر سکتا. جیسے گولی چلانے والا خود اپنا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ جس کو گولی لگی اور وہ مر گیا تو وہ تو اپنے ٹائم پہ مرا ہے، کسی کے کوئی سانس کم نہیں کر سکتا. لیکن ہوا کیا، جس نے گولی چلائی وہ سبب بن گیا، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، جبکہ اس نے ناجائز طور پہ چلائی. تو جس طرح گولی کے اثرات ہوتے ہیں، زہر کے اثرات ہوتے ہیں، جادو کے بھی ہوتے ہیں. جس طرح دنیا میں لوگوں کے ہزاروں دشمن ہوتے ہیں، لیکن جب تک موت نہیں آتی کچھ بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی گولیاں چلتی ہیں پھر بھی بچ جاتا ہے بندہ، کبھی کبھی کتنی دفعہ زہر دیا جاتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے. تو ایسے ہی جب تک نصیب میں لکھا ہے جادو اثر ہی نہیں کرتا، کسی نہ کسی طریقے سے بندہ بچ جاتا ہے، یا اثر کرتا ہے تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے. جتنی سانسیں لکھی ہیں وہ سانسیں تو کم نہیں ہونی، لیکن جو ایسی حرکت کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا. تو جادو کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اب یہ باتیں سننے کے بعد بندہ جو ہے، یعنی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو اتنے ماڈرن بنتے ہیں، یعنی اتنی جدت پسند ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم جادو کو مانتے ہی نہیں ہیں. جادو تو ہے، اس کا تو انکار کفر ہے، کیونکہ اللہ نے جادو کا ذکر کیا. اور بعض وہ ہیں جادو کو اتنا مانتے ہیں کہ ہر صورت میں ان کو وہم ہی وہم. تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم حفاظتی اقدام کریں. حفاظتی اقدام کیا ہے؟ ہم جو ہے صبح و شام 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں دن میں 1 دفعہ. یہ حفاظتی اقدام ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اب مجھے بتائیے، اگر بندے کو اپنی جان کا خوف ہو تو کیا وہ کمانے نہیں جائے گا؟ کمانے جائے گا نا. کمانے بھی جائے گا اور دعائیں بھی پڑھ لے گا. دعائے انس پڑھ لے گا، دعائے ابو دردہ پڑھ لے گا، تو اس کی حفاظت ہو جائے گی. تو حفاظت کی دعائیں بھی پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے. لیکن خاص طور پر اپنے گھر کی خواتین پر نظر ضرور رکھیں. بعض ہماری گھر کی خواتین اتنی بھولی ہیں کہ ان کو کوئی خاتون کہتی ہے وہ بابا جی بڑے عامل ہیں، نیک آدمی ہیں، ہم چلتے ہیں ان کے پاس. وہاں جاتے ہیں تو انہوں نے حلیہ تو مذہبی بنایا ہوتا ہے، سامنے وہ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بابا جی کوئی روحانی عامل نہیں ہوتے، وہ جادوگر ہوتے ہیں، اور جادو کے ذریعے، منتروں کے ذریعے کام کرتے ہیں. اور یہ جادو ایسی مصیبت ہے کہ ایک دفعہ بندہ پڑ جائے تو دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، آخرت کی بھی خطرات ہیں. تو ایسے عاملوں کے چکر میں اگر کوئی پھنس جائے تو پھر پھنستا ہی رہتا ہے. اس لیے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو ختم قادریہ شریف میں آئیں، اتوار کو عصر تا مغرب آپ ہمارے الطاف روحانی صاحب سے رابطہ کر لیں، وظائف پڑھ لیں، دعائیں مانگیں، انشاءاللہ خیر ہے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت. اور اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو جادو اتارا گیا 2 فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر. ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے. ان کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں، لیکن زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ یہ فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان کے لیے بھیجا. ان کو امتحان کے لیے بھیجا. امتحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جسے آنکھیں دیں اس کا امتحان ہے، آنکھوں کو حرام سے بچائے، اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس کے لیے آسان ہے.
جسے اللہ نے مال دیا اس کا امتحان ہے کہ وہ مال کے حقوق ادا کرے، غریبوں کی مدد کرے، اور مال حرام کام میں اور فضول کاموں میں خرچ نہ کرے. تو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ ایک امتحان ہے. تو اسی طرح کسی کو زہر بنانے کا طریقہ آتا ہو اور یہ معلوم ہو کہ اس زہر سے اس طرح بندے کو مارا جا سکتا ہے، اور اگر یہ زہر دے دیا جائے تو اس طرح بچایا جا سکتا ہے، اب اس کا امتحان ہے کہ وہ زہر بنا کر بندے کو مارتا ہے یا لوگوں کو بچانے کے لیے کام کرتا ہے. دونوں صورتیں. بھائی جس کے ہاتھ میں گن ہے وہ گن چلا سکتا ہے، تو وہ گن اگر اللہ کی راہ میں جہاد میں چلائے تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اس گن سے ڈکیتیاں مارے تو ناکام ہو گیا. تو یہ جس طرح ہتھیار ہاتھ میں ہو تو امتحان ہے، اسی طرح یہ چیزیں جو سکھائی گئیں یہ امتحان تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو اتارا اور وہ لوگوں کو بتاتے یہ جادو ہے، اس جادو کی یہ قسم اس طرح نقصان دیتی ہے. اور مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ جادو کریں، مقصد یہ تھا کہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ جادو کی یہ قسمیں ہوتی ہیں اور ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے. اس طرح نقصان ہو جاتا ہے جس طرح ایک میڈیکل سائنس کا طالب علم یہ پڑھتا ہے کہ فلاں زہر کیسے بنتا ہے، اور اگر بندے کو زہر دے دیا جائے تو اس کے جسم پر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر اس زہر سے بچانے کا اس کا تریاق کیا ہے. تو اب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مریض اس کے پاس آتا ہے وہ اس کی آنکھیں دیکھ کر سمجھ جائے گا اس کو فلاں زہر دیا گیا، تو وہ تریاق کے ذریعے اس کو بچا لے گا. لیکن یہ میڈیکل سائنس کا طالب علم ڈاکٹر لوگوں کو بچانے کے بجائے زہر بیچنا ہی شروع کر دیں کہ جناب وہ دکان ہی کھول لے کہ بھائی جس کو مارنا ہو اسے زہر خرید کے لے جائے اتنے ڈالر میں، اتنے لاکھوں روپے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غلط کاموں کی طرف لگ گیا. تو ہوا یہ کہ ہاروت ماروت یہ فرق بتانے کے لیے آئے تھے کہ معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے، جادو کی قسمیں کون سی ہوتی ہیں، کیسے جادو ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ معجزے اور جادو میں فرق سمجھتے، یہ جادو کے پیچھے پڑ گئے اور جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچانے لگے. اور نقصان بھی انہوں نے کیا پہنچایا، ان کی ذہن کی پستی دیکھیں. آگے فرمایا وہ انشاءاللہ تعالی وہ کس طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتے اس کا ذکر ہے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. وہ دونوں فرشتے جس کسی کو جادو سکھاتے تو اس سے فرماتے ہم تو امتحان ہیں، آزمائش ہیں. فَلَا تَكْفُرْ، تو جادو کا غلط استعمال کر کے کفر نہ کرنا، کسی پر جادو کر کے کافر مت ہونا، یہ تو امتحان ہے. لیکن یہودی ساری چیزیں چھوڑ کر اس چکر میں پڑ گئے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. فَيَتَعَلَّمُونَ، پس وہ یہودی سیکھتے، منہما ان دونوں سے، وہ جادو ما یفرقون به بین المرء وزوجی جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں. ان کا مقصد تو تھا توریت کے نظام کو قائم کرتے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لاتے، یہ لگ گئے لوگوں میں جدائیاں ڈالنے میں، میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے میں. یہ قرآن پاک کی آیات ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ایسے جادو ہوتے ہیں جس سے میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا ہو. یہ جادو ہو سکتا ہے آج بھی ہوتے ہوں اور لوگ ان چکروں میں لگے رہتے ہیں، مگر جب تک اللہ کا کرم ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع لائیں، اللہ سے مدد مانگیں، وظائف پڑھیں، برکات الوظیفۃ الکریمہ پڑھیں. اللہ غیب سے مدد فرمائے گا اور ان جادوگروں کے شروں سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ.
ایک وظیفہ ایک بزرگ نے مجھے مدینہ منورہ میں دیا، وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ہم گئے، ایک بھائی مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، بہت پریشان تھے، کہنے لگے میں گھر میں ہوتا ہوں صحیح ہوتا ہوں، لیکن جب اپنے کام کے لیے جاتا ہوں مجھے اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے اور اتنا میں تھک جاتا ہوں، میرا بوجھ سر اتنا بھاری ہوتا ہے، میں سب کچھ چھوڑ کے گھر جا کے سو جاتا ہوں، سارا دن میں گھر پہ رہتا ہوں، کام پہ نہیں جا سکتا، اس سے میرا کام بہت نقصان میں جا رہا ہے۔ تو میں ان کو لے کر گیا ایک بزرگ کے پاس مدینہ منورہ میں، وہ بہت اچھے عامل تھے، بڑے نیک صالح عالم بھی تھے اور عامل بھی تھے۔ انہوں نے حساب کتاب کیا اور کہا کہ آپ پہ بڑا سخت جادو ہے، لیکن فکر کی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو تعویذات دے رہا ہوں، آپ کا یہ جادو کٹ جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ اب انہوں نے وہ تعویذات لکھ کر دیے، کافی دیر تک لکھتے رہے۔ اب 40 دن کا کورس تھا، اس میں یہ تھا کہ آپ کو ناشتے کے وقت یہ تعویذ پینا ہے پانی میں ڈال کے، دوپہر کے وقت یہ پینا ہے، رات کو یہ پینا ہے، سونے سے پہلے یہ پینا ہے، اور اس طرح کرنا ہے، بہت سارا یعنی ایک پورا کورس تھا۔ پھر دوسرا شخص تھا، اس نے کہا مجھے تکلیف ایسی ہے کہ میں نے سارے ڈاکٹروں کو حکیموں کو دکھا دیا، لیکن ساری رپورٹیں کلیئر ہیں، لیکن میری حالت بڑی خراب ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، میں تو چل بھی نہیں پاتا، بڑی مشکل ہو گئی ہے زندگی۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹروں کی رپورٹوں میں نہیں آ رہا، لیکن آپ پہ اس سے سخت جادو ہے، چلیں آپ یہ کورس کریں۔ وہ لکھنے لگے تعویذ۔ تو اس بندے کا بیان ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا لمبا کورس ہے، پھر دھیان کون رکھے گا کہ یہ تعویذ جو ہے ناشتے کے لیے، یہ دوپہر کے لیے۔ تو وہ بزرگ تھے نا، انہوں نے قلم روک دیا، اس کے دل میں خیال آیا اور کسی کو تو نہیں پتا تھا، بزرگ خود اس سے کہنے لگے آپ تو بڑے مصروف ہیں، آپ تو یہ سب کچھ نہیں کر سکیں گے، تو میں آپ کو 2 وظیفے بتاتا ہوں، اور وہ اتنے پاورفل ہیں کہ دنیا کے سارے جادوگر مل جائیں پھر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور کہنے لگے تعویذات جو ہوتے ہیں نا، تعویذات اس میں یعنی انہوں نے جو بتایا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھیں میں نے جو ہے نا دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ پر 4 جنات کا حملہ ہے، تو میں نے جو تعویذ بنا کر آپ کو دیا ہے اس میں 8 موکل آتے ہیں، یہ 8 موکل مل کر 4 جن کو بھگا دیں گے، آپ سکون میں آ جائیں گے، پھر وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی یہ 4 جن بھاگ کر پورے قبیلے کو لے آتے ہیں، اور ہمارے جو 8 موکل ہیں وہ پٹ جاتے ہیں، وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو جو مریض ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر اسے چاہیے کہ فوراً ہم سے رابطہ کرے، تو پھر ہم اس کا دوسرا حل سوچتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ ایک ایسی جنگ ہے جنات سے کہ جو عام آدمی کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کے اندر عامل بھی پختہ ہونا چاہیے، پھر عامل سے آپ کا رابطہ بھی ہونا چاہیے، اور عامل مخلص ہو، نیک ہو، صالح ہو، تو ایسے عامل کہاں ملیں گے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو 2 وظیفے بتاتا ہوں، آپ کو کسی تعویذ کی حاجت نہیں ہوگی، کسی عامل کی حاجت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے سارے جادوگر مل جائیں تو آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ایسی آپ کی مدد فرمائے گا۔ کہا کیا کریں؟ کہا 2 کام کرنے ہیں، ایک تو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، یعنی صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنی ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پر پھیرنا ہے، اس نیت سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاؤں، حصار میں آ جاؤں، حصار باندھنے کی نیت سے آپ کو ہاتھ پھیرنے۔ اور دوسرا مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کرنے کی نیت سے، اور پھر 100 مرتبہ آپ کو حضور غوث اعظم کا نام عبد القادر لینا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیسے لینا ہے؟ کہنے لگے جیسے لینا چاہیں، مگر عبد القادر آنا چاہیے، اس نام میں بڑی پاور ہے۔
تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کیسے نام لیتے ہیں؟ تو کہا کہ میں اس طرح لیتا ہوں، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ. تو اس طرح 100 دفعہ لے لینا. جب غوث پاک کا آپ نام لیں گے نا مغرب کے بعد 100 مرتبہ، تو غوث اعظم جنات کے بھی غوث ہیں، انسانوں کے بھی ہیں، اور آپ کے نام سے سارے جن جو ہے وہ ڈرتے ہیں. فرمایا پھر کوئی جن جادو کے لیے آپ کے قریب نہیں آئے گا. اس شخص کا بیان ہے کہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، میں نے 3 دن کیا، میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو صبح و شام 7 مرتبہ آیت الکرسی، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کریں، اور پھر پڑھیں. کیا پڑھیں؟ یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ. ایک دفعہ میں سفر پہ تھا، عراق شریف کے سفر پر، تو مجھے ایک ایسا بندہ ملا جس نے 14 سال جادو سیکھا تھا نیپال میں جا کر. 14 سال جادو سیکھنے میں اس نے لگائے تھے، اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے دنیا بھر کا جادو سیکھا ہے. میں نے اس سے گفتگو ہوئی، ساری باتیں ہوئیں، بہت ساری اس نے باتیں بتائیں، لیکن جب میں نے اس کے سامنے یہ وظیفہ پڑھا تو مجھے کہنے لگا کہ ان بزرگوں نے آپ کو بات بالکل صحیح کہی ہے. 14 سال میں نے جادو سیکھا ہے، لیکن یہ سارے جادوگروں کا یہ نچوڑ ہے کہ جہاں پر حضور غوث اعظم کا نام آ جائے کوئی جادو اثر نہیں کرتا. اس نے 14 سال جادو سیکھا تھا، لیکن وہ جادوگر نہیں تھا، وہ تھے روحانی عامل. وہ کہتے ہیں میں نے جادو اس لیے سیکھا کہ مجھے پتہ چلے کہ جب میرے سامنے کوئی مریض آئے تو مجھے پتہ چل جائے اس میں کون سا جادو ہے، تاکہ میں اس کا علاج کر سکوں. تو یہ اتنا اہم وظیفہ ہے. یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اور دوسرا ایک مجھے عامل ملے، یہ واقعہ بھی میں نے سنایا تھا آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ میں دبئی میں تھا تو ایک یہودی سے میرا وہ ٹکراؤ ہو گیا، وہ جادوگر تھا. تو اس نے کہا کہ میں تجھ پہ وار کرتا ہوں، تو بچا کے بتا. اب مقابلہ ہو رہا تھا ہمارا. تو کہتے ہیں میں نے اپنا حصار کر لیا، لیکن اس نے وار کیا تو میری زبان بند ہوگی، منہ ٹیڑھا ہو گیا. پھر وہ ہنسنے لگا، پھر منتر پڑھ کے صحیح کر دیا. تو وہ ہنس رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا دیکھا میرا کتنا پاورفل جادو ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر کل ہم دوبارہ ملیں گے. دوسرے دن میں گیا تو وہ یہودی جو ہے منتر پڑھتا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عجوہ کھجور کھا لے 7 دانے، اس پر نہ جادو اثر کرتا ہے نہ زہر اثر کرتا ہے. یہ حدیث پاک میں ہے. تو میں کھا نہیں سکا، مجھے گٹھلیاں ملی ہیں 7. تو اس وقت عجوہ کھجور کی گٹھلیاں میرے جیب میں ہیں، اور یہ میرا تجربہ ہے کہ جب میرے جیب میں عجوہ کھجور کی گٹھلیاں ہوتی ہیں کسی جادوگر کا جادو مجھ پر اثر نہیں کرتا. تو اب بتائیے کہ جب آدمی اتنا خرچہ کرتا ہے اور اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا جا سکتا ہے. عجوہ کھجوریں یہاں بھی ملتی ہیں. تو حضور نے فرمایا جو دن میں 7 مرتبہ 7 عجوہ کھجور کھا لے تو پورے دن 24 گھنٹے کے لیے اس کا تحفظ ہو جاتا ہے. اس میں بڑے سے بڑا زہر بھی اثر نہیں کرتا اور اس پر جادو بھی اثر نہیں کرتا. ایک بزرگ ہیں، ان پر ایک مناظرے میں عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کے نبی نے یہ فرمایا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے. اور پھر انہوں نے زہر پیا اور ان پہ زہر اثر نہیں کیا. تو یقین بھی ہونا چاہیے. تو یہ 7 عجوہ کھجور ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے، یہ تو مشہور حدیث ہے، جو 7 عجوہ کھجور کھا لے تو کیا ہوگا؟ پورے دن میں نہ اس پر زہر اثر کرے گا اور نہ ہی جادو اثر کرے گا. ارشاد فرمایا
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. تو وہ سیکھتے یہودی ہاروت ماروت سے وہ جادو جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے. یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی گھر میں لڑائی ہو فوراً جذبات میں نہیں آنا چاہیے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے زوجہ کا ذہن خراب کیا ہوتا ہے، بس اوقات غلط فہمی ہوتی ہے، بس اوقات نظر بد ہوتی ہے، بس اوقات جادو بھی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بندے کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لائے، وہ توبہ کرے، نماز حاجت پڑھے اور کسی اچھے روحانی عامل سے رجوع کرے. مثلا یہاں بہار شریعت میں الطاف روحانی صاحب ہوتے ہیں، ان سے رجوع کریں کہ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ بھی ہو. اور کبھی کبھی غلط فہمی بھی ہوتی ہے. جیسے اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ان کو شکایت یہی ہوتی ہے کہ شادی کے بعد بہت سکون سے زندگی گزر رہی تھی، لیکن جیسے ہی پہلے بچے کی ولادت ہوئی اس کے بعد بیوی کا ذہن بالکل چینج ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب پہلے بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ جو خاتون ہوتی ہے وہ اپنی ماں کے گھر جاتی ہے 40 دن کے لیے، اور 40 دن وہ اپنی ماں کے گھر رہتی ہے. اب ماں کے گھر میں ہو سکتا ہے اس کی بہن ہے، اس کی ماں ہے، اس کی کوئی سہیلی ہے، اس کے ذہن کے اندر کوئی غلط فہمی پیدا کر دے یا خود بخود ہو جائے. اس کے اثرات ہوتے ہیں. جس طرح کھانے کا زہر انسان کو مار دیتا ہے، بعض لوگوں کی باتوں میں زہر ہوتا ہے. بعض لوگوں کی باتوں میں زہر ہوتا ہے. وہ کسی کا سکھ نہیں دیکھ سکتے تو باتیں کر کے ذہن خراب کر کے وہ لڑاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر بندے کو چاہیے کہ وہ نرمی کے ساتھ دیکھے کہ بیماری کیا ہے. سب سے پہلے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ چیک کرتے ہیں بیماری ہے کون سی. نہیں سمجھ میں آتا تو ٹیسٹ آپ کو کہتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کا کہتا ہے. جب تک بیماری سمجھ میں نہ آئے آپ علاج کیسے کریں گے؟ تو جذبات میں آنے کے بجائے ہمیں چاہیے ہم سوچیں وجہ کیا ہے، پھر اس وجہ کا حل نکالیں. دوسری بات یہ کہ ایسے موقع پر عام طور پر جو مرد حضرات ہوتے ہیں یہ اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کیسے کہہ دیا، اور لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر بہت سخت جملے کہہ دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ جملے جو ہے، جو بات منہ سے نکل جائے واپس کیسے لی جائے، اور پھر دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو سامنے والا اگر برا کر رہا ہے تو کم از کم ہم تو اپنی زبان کو کنٹرول کریں. ایسے واقعات ہیں کہ شوہر نے بیوی کو ایک تھپڑ مارا، اس ایک تھپڑ میں پورا گھر ٹوٹ گیا. ہم نے پوچھا کیسے ٹوٹا؟ تو کہا کہ تھپڑ مارا، پھر معافی مانگ لی، پھر سلو ہو گئی. سلو کے بعد جناب وہ ہو گئے ٹھنڈے. لیکن جب وہ اپنے میکے گئی تو باتوں باتوں میں اس نے ذکر کر دیا. تو اس کے باپ نے اپنے داماد سے کہا کہ بیٹا آپ نے میری بیٹی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تو سلو بھی ہو گئی تھی، معافی بھی مانگ لی، لیکن اس کی انانیت آگے آ گئی مرد کی. اس نے کہا آپ کی کیسے جرت کہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں، میں نے ایک تھپڑ مارا، منہ بھی توڑ دوں گا اس کا. اب یہ جملہ مہنگا پڑ گیا، یہ جملہ مہنگا پڑ گیا دونوں خاندانوں کے لیے. اب وہ منہ توڑنے کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن لوگ غصے میں ایسی جملے کہہ دیتے ہیں. لیکن آپ سوچیں لڑکی کے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ تو ڈر جائے گا کہ اب میں بھیجوں گا تو پتہ نہیں منہ توڑے گا کہ جان سے مارے گا. تو ایسی چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو اور ہمیں گھر کا سکون حاصل ہے ہم گناہ سے بچیں گے، عبادت میں بھی لذتیں ملیں گی. اور جس کے گھر میں سکون نہیں ہے وہ اکثر گناہوں میں پڑ جاتا ہے. تو شیطان سب سے پہلے گھر کے سکون کو تباہ کرنا چاہتا ہے. حدیث پاک میں ہے شیطان
سمندر پر تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے بتاؤ کیا کام کیا، کیا کام کیا. تو اس حدیث پاک میں یوں مختلف روایات ہیں. ایک حدیث میں کہ شیطان نہ قتل سے خوش ہوتا ہے نہ بڑے بڑے گناہوں سے، لیکن جب کوئی چیلا کہتا ہے نا میاں بیوی میں نے لڑائی کروا دی، لڑتے رہے یہاں تک کہ طلاق ہو گئی، تو شیطان جو ہے تخت سے اچھلتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے تو نے بڑا زبردست کام کیا. کیونکہ جب میاں بیوی میں طلاق ہو گئی تو بچوں کا بھی مستقبل تباہ ہوا، دونوں بھی تباہی کی طرف جائیں گے اور دونوں خاندان غیبتوں میں، چغلیوں میں، کتنے گناہوں میں پڑیں گے. تو شیطان کے لیے گویا کہ تباہی کے لیے شیطان کو آسان راستہ مل گیا تباہ کرنے کا. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر موت لکھی ہے تو بغیر گولی کے بھی بندہ مر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے. اور اگر موت نہیں لکھی تو دنیا کی ساری گولیاں مل کر بھی بندے کو نہیں مارتی. دیکھیں نا نشتر پارک میں بم دھماکہ ہوا، آپ اسٹیج کی فوٹو نکال کے دیکھ لیں. 2006 میں جب بم دھماکہ ہو، اسٹیج پر جو علماء بیٹھے ہیں آپ دیکھیں تو ایسے علماء بھی ہیں اس وقت بھی وہ حیات ہیں لیکن وہ اسٹیج پہ موجود تھے. ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سب شہید ہو گئے، ان کو ایک گولی نہیں لگی. ایک بم کا جو ہے نا یعنی اس میں جو چھرے تھے اس میں سے ایک چھرا نہیں لگا. تو موت نہیں لکھی. آپ سوچیں نا جب بم دھماکہ ہوا تو وہ دیسی بم تھا، اس میں اتنے چھرے نکلے، زہریلے جو ہے پن تھے، چھرے تھے، اسپرنگ تھے، جس کو لگا اس کو زہر لگ گیا. لیکن وہ ان طوفانی چھروں میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. آپ وہ تصویر جو ہے انٹرنیٹ سے نکال کے دیکھیں تو آج بھی ان میں سے کچھ علماء حیات ہیں. اور ایسے بھی ہم نے علماء دیکھے کہ 60 علماء شہید ہوئے تو ایسے بھی تھے جن کو کچھ بھی نہیں ہوا، ایک ہلکی سی پن لگی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا. تو جب موت لکھی ہوتی ہے، جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے. لیکن جو اللہ کی راہ میں جاتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے جاتا ہے، وہ تو شہید ہو گیا. اگر وہ وہاں پہ شہید نہ ہوتے تو گھر پہ انتقال ہو جاتا. کیونکہ جو سانس پورے ہو گئے پھر تو زندگی تو سانس تو پورے ہو گئے نا. تو کسی کے سانس پورے ہو جاتے ہیں، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کسی کے سانس پورے ہوتے ہیں وہ شہید ہو جاتا ہے، آدمی ٹائم پہ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. لیکن جادو سیکھنے والا اور جادو کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے، جادو سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جادوگر کو آپ کبھی بھی سکھی نہیں دیکھیں گے، پریشان ہی دیکھیں گے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہ دے گا. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. جس نے جادو کیا، جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اسی طرح انہیں علم ہوتا. یہ جادو ٹونوں میں پڑھنے کے بجائے، کسی سے حسد کرنے کے بجائے، کسی کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے، کسی کو نقصان پہنچانے کے بجائے بندہ ایمان پر قائم رہے اور متقی پرہیزگار بن جائے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ضرور اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کسی طرح انہیں علم ہوتا. تو اگر ہم ان چکروں سے نکل جائیں اور ہم یہ سوچیں کہ مجھے متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، پھر دیکھیں ہمارا اپنا فائدہ ہے. شاید یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی
کہ ایک بھائی مجھے کہنے لگے، اصل میں پہلے تو یہ ہوا میں نے ان کی شکل دیکھی تو شکل سے ایسا محسوس ہوا جیسے چہرہ جل گیا. کئی سالوں پہلے ملاقات ہوئی تو چہرہ بڑا حشاش بشاش تھا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یہ چہرے پر ان کے یہ اثرات کیوں ہیں. پھر بعد میں پتہ چلا جب اندر میں آدمی کو کسی کے لیے جلن ہو، غصہ ہو، تو اس سے چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرے پر بھی وہ اثرات آ جاتے ہیں. تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا جی فلاں نے مجھے کاروباری طور پہ بڑا نقصان پہنچایا، بڑا جھوٹ بولا، بڑا بدنام کیا، اور پھر کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. تو کیا معاف کرنا واجب ہے، ضروری ہے کیا؟ کیونکہ یہ اپنی غلطی بھی تسلیم نہیں کرتا، ایسے ہی بولتا ہے معاف کرو. تو مجھے جو اس نے نقصان پہنچایا، بدنام کیا، میں اس کو معاف کیوں کروں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر معاف نہیں کرتے تو معاف کرنا آپ پہ واجب تو نہیں ہے، لیکن آپ معاف نہیں کریں گے تو نقصان آپ کا ہے. وہ کہنے کیسے؟ تو میں نے کہا جب آپ معاف نہیں کریں گے تو دن رات آپ جلتے رہیں گے، جب بھی وہ نظر آئے گا آپ کا خون جو ہے کھولنا شروع کر دے گا. میں نے کہا آپ کو نیند آتی ہے؟ کہنے لگے رات کو نیند نہیں آتی، جب میں سوتا ہوں تو مجھے وہی باتیں یاد آتی ہیں، میری آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ میں پوری رات گزر جاتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی. میں نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہوگی. پھر ایک اور بھی نقصان ہے، اس صورت میں انسان پھر انتقام کی آگ میں جلتے جلتے حد سے بڑھ جاتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور اگر آپ دل سے معاف کر دیں گے تو سکون آ جائے گا. آپ کہیں گے میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، تو آپ سکون میں آ جائیں گے. معاف کرنے میں آپ کا بھلا ہے. تھوڑی دیر سوچتے رہے، کہنے لگے میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کیا. پھر ہنسنے لگے، کہنے لگے اتنے سالوں کے بعد آج مجھے سکون نصیب ہوا ہے. تو کہنے لگے اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو معاف کرنے میں ہمارا اپنا بھلا ہے. اس کی بات لے لی، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، یہ ذہن میں کھولتے رہیں تو پھر ہم خود ہی جلیں گے، ہمارا اپنا نقصان ہے. باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں. اب ہمارے یہاں پر خاص طور پر ہماری جو بہنیں ہیں یا ہماری بیٹیاں ہیں، ان کا تو یہ حال ہے کہ ایک ایک چیز پر جلتی ہیں کہ میں فلاں کے گھر گئی تو اس نے یوں کہا، اس نے یہ کر دیا، وہاں یہ کر دیا. یہاں تک کہ بعض بہنوں کو تو اس پر جلن ہوتی ہے کہ مجھے آنٹی کیوں کہہ دیا. ہمارے بھائیوں کو بھی ہوتی ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں. میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ ان کی عمر اور میری عمر تقریباً برابر ہے، لیکن وہ مجھے انکل کہتے ہیں تو مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ انکل کہیں کہ دادا جی کہیں، نانا جی کہیں، ہمیں کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں امیر المجاہدین، ان کا وصال ہوا 54 سال کی عمر میں. کتنی عمر تھی؟ 54 سال. لیکن جب میں کئی سالوں پہلے پڑھنے کے لیے گیا تھا تو اس وقت بھی امیر المجاہدین کے بال سارے سفید تھے، اور 54 سال کی عمر آپ کے وصال میں عمر کتنی تھی؟ 54 سال. لیکن 70 سال کا بوڑھا بھی آپ کو بابا جی کہتا تھا. 80 سال کا ایک بوڑھا آتا تو کہتا جی بابا جی. امیر المجاہدین کبھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ بابا جی آپ کا لقب ہی تھا. 2 لقب آپ کے مشہور تھے، استاد صاحب اور بابا جی. جو شاگرد نہیں ہوتا وہ بھی استاد صاحب کہتا تھا. حالانکہ استاد صاحب اور بابا جی ایک عام بات ہے، عام عرف میں کسی کو کہ ناراض ہو جاتا ہے. استاد کوئی اتنا بڑا لقب نہیں ہے، لیکن امیر المجاہدین کو جب ہم کہتے تھے استاد صاحب تو کیا بات ہوتی تھی اس لفظ میں. جیسے کسی کو آپ کہہ دیں علامہ صاحب کو، مفتی صاحب کو قاری صاحب، وہ ناراض ہو جائیں گے. لیکن کراچی میں جب ہم کہتے ہیں قاری صاحب تو ذہن میں کون سی شخصیت آتی ہے؟ قاری مصلح الدین علیہ رحمہ. اتنے بڑے علامہ تھے، مفتی تھے، شیخ الحدیث تھے، لیکن قرآن پاک سے اتنی محبت تھی کہ آپ کا لقب ہی تھا قاری صاحب. تو جب لوگ کہتے تھے نا میں قاری صاحب کا مرید ہوں، آج بھی کہتے ہیں جی میں قاری صاحب کا مرید ہوں، تو فوراً ذہن کہاں جاتا ہے؟ قاری مصلح الدین علیہ رحمہ. تو اس لیے میری بہنوں سے گزارش ہے، آپ کو کوئی نانی کہے، آنٹی کہے، اتنا ناراض تو نہ ہو. اور ہمارے بھائیوں سے بھی گزارش ہے
کہ لوگوں کو شوق پورا کرنے دیں. ان چیزوں کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ان چیزوں کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. بعض اوقات بعض ہوتے ہیں جو ہمارے بھائی کے مقام پر ہوتے ہیں اور ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے بھائی کیا حال ہے, تو کہتے ہیں میں بھائی تھوڑی ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے آپ میرے بیٹے ہیں, آپ بولیں تو آپ میرے پوتے ہیں, کیا مسئلہ ہے, اس میں ٹینشن والی کون سی بات ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ میں مثال دے رہا ہوں عورتوں میں, اور خاص طور پر ہماری گھر کی عورتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں جلنا, پھر انتقام کی آگ میں بھڑکنا, پھر سوچنا میں اس کے گھر پہ گئی تو میرے ساتھ اس نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا. یہ زندگی ان کاموں کے لیے نہیں ہے. ابھی آنکھ بند ہوگی نا ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی, ہماری آنکھ کب بند ہو جائے پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. آپ فرما دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو در حقیقت وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب انور پر وہ قرآن اتارا ہے جو پہلی اصل کتابوں کی تصدیق فرمانے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن قرآنی آیات اتاری، اور ان آیات کا انکار تو صرف نافرمان لوگ ہی کریں گے. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پش ڈال دیا، یعنی عہد سے مکر گئے، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس وہ رسول تشریف لائے جو ان کے پاس موجود اصل کتاب توریت کی تصدیق فرمانے والے ہیں، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی توریت کو پس پش ڈال دیا، یعنی عمل نہ کیا، گویا وہ کچھ علم نہیں رکھتے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہودیوں نے توریت پر عمل تو نہ کیا لیکن اس جادو کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان کے دور سلطنت میں پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ہاں شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور خصوصاً وہ جادو جو بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو اس وقت تک کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو سیکھ کر کفر مت کرو۔ بس اس کے باوجود یہودی ان دونوں سے وہ جادو سیکھتے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، حالانکہ اذن خداوندی کے بغیر وہ اس سے کچھ بھی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو نفع کے بجائے نقصان دیتی ہے، اور بے شک انہیں علم ہے کہ جس نے یہ جادو کا سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، اور بے شک وہ جادو کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنا ایمان بیچ ڈالا، کسی طرح وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو یقیناً اللہ کے یہاں کا ثواب ان کے لیے بہت بہتر تھا، کسی طرح وہ جان لیتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبداللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ۔ جن بھائیوں نے بہنوں نے پرچیاں دی ہیں دعا کریں، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، رب العالمین اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہفتے والے دن دوپہر 3 بجے سے لے کر عصر کی اذان تک انشاءاللہ محفل ہوگی خواتین کے لیے، ختم قادریہ شریف اور درس قرآن پاک۔ اتوار والے دن عصر تا مغرب بہار شریعت مسجد میں ختم قادریہ شریف ہوتا ہے۔ الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اسماعیل گیگا مسجد میں اور نور مسجد میں خوشگوار زندگی پروگرام میں درس قرآن پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، جو ہم نے درس سنا اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہمیں معاف فرما، جو اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمیں اور ہر مسلمان کو جادو ٹونے نظر بد اور آسیب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں خوشحالی، چین اور کامیابی نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہماری لبیک کو قبول فرما۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. یا اللہ اس لبیک کی برکت سے ہماری ساری مشکلات آسان فرما، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں، وبائیں دور فرما. یا اللہ ہمیں ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا. یا اللہ ہمیں مجاہد اسلام بنا، جذبہ جہاد و شوق شہادت نصیب فرما. یا اللہ ہمیں ملک میں نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے کوشش کرنے والا بنا. اس لبیک کی برکت سے بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرتیں دل کی نکالو، ہم بروں کو بھی نبھالو، اپنے دامن میں چھپا لو. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہست و فیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. فاقتلوا. اے اللہ درود و سلام کے صدقے میں ہمیں دونوں جہاں کی خیر، عافیت و سلامتی عطا فرما. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.